دنیا میں سب سے خطرناک چیز کیا ہے؟ تلوار نہیں، زہر نہیں، دشمن نہیں، سب سے خطرناک چیز ہے دولت۔ جب دولت انسان کے ہاتھ میں ہو تو انسان بادشاہ ہوتا ہے، جب انسان دولت کے ہاتھ میں ہو تو دولت بادشاہ ہوتی ہے۔ یہ کہانی ہے ایک ایسے شخص کی جس کے پاس دنیا کی سب سے زیادہ دولت تھی، جس کے خزانوں کی چابیاں اٹھانے کے لیے درجنوں طاقتور آدمی درکار تھے، جس نے دولت کو اپنا خدا بنا لیا اور پھر ایک لمحے میں زمین نے اسے نگل لیا۔ یہ ہے قارون کی کہانی۔ ہزاروں سال پہلے سرزمین مصر، یہ وہ زمانہ تھا جب بنی اسرائیل فرعون کی غلامی میں جی رہے تھے۔ ہر روز محنت، ہر روز ذلت، ہر روز آنسو۔ اسی قوم میں ایک شخص تھا، قارون۔ قرآن کریم سورہ القصص آیت 76 میں اللہ نے فرمایا کہ قارون حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں سے تھا۔ وہ بنی اسرائیل کا ایک فرد تھا، لیکن اس نے اپنی قوم کے ساتھ غلامی نہیں کی۔ اس نے فرعون سے ہاتھ ملایا اور دولت کمائی، اتنی دولت جو تاریخ انسانی میں شاید کسی فرد کے پاس نہیں تھی۔ اور پھر وہ ہوا جو ہمیشہ ہوتا ہے جب انسان اللہ کو بھول جاتا ہے۔ قارون کا محل مصر کی سب سے شاندار عمارت تھی۔ دیواریں سونے سے مڑھی ہوئی، فرش سنگ مرمر کا، دروازے چاندی کے، چھت پر نقش و نگار جو آنکھوں کو خیرہ کر دیں۔ لیکن سب سے حیران کن تھے اس کے خزانے۔ قرآن کریم سورہ القصص آیت 76 میں اللہ نے فرمایا کہ قارون کے خزانوں کی چابیاں، صرف چابیاں اٹھانا ایک طاقتور جماعت کے لیے بھی بوجھل تھا۔ ذرا سوچیں، صرف چابیاں جن سے خزانے کھلتے تھے وہ اتنی بھاری تھیں کہ درجنوں مضبوط آدمی مل کر اٹھاتے تھے، تو خود خزانوں میں کیا ہوگا؟ سونا، چاندی، جواہرات، قیمتی کپڑے، نادر اشیاء۔ دنیا کی ہر نعمت ایک انسان کے گھر میں قید۔ دولت نے قارون کو بدل دیا۔ پہلے وہ بنی اسرائیل کا ایک فرد تھا، پھر وہ مصر کا امیر ترین شخص بن گیا، اور پھر اس کے دل میں ایک خیال آیا جو ہر متکبر کے دل میں آتا ہے: یہ دولت میری اپنی محنت کا نتیجہ ہے۔ قرآن کریم سورہ القصص آیت 78 میں اللہ نے قارون کے یہ الفاظ محفوظ کیے ہیں۔ جب لوگوں نے اسے نصیحت کی تو اس نے کہا، یہ دولت مجھے میرے اپنے علم اور ہنر کی وجہ سے ملی ہے۔ اللہ کا شکر نہیں، نعمت دینے والے کا ذکر نہیں، صرف میں، میری محنت، میرا علم، میری قابلیت۔ یہ وہ لمحہ تھا جب قارون کی تباہی کا فیصلہ آسمانوں پر لکھا گیا۔ قارون کی قوم کے نیک لوگوں نے اسے سمجھانے کی کوشش کی۔ قرآن کریم سورہ قصص آیت 77 میں اللہ نے ان کی نصیحت محفوظ کی ہے۔ انہوں نے کہا، اس دولت میں سے آخرت کا حصہ نکال، دنیا میں اپنا حصہ مت بھول۔ لیکن جیسے اللہ نے تجھ پر احسان کیا ہے، تو بھی لوگوں پر احسان کر، زمین میں فساد مت پھیلا۔ یہ الفاظ حکمت کے خزانے تھے، لیکن قارون کے کانوں تک یہ الفاظ پہنچے ہی نہیں، کیونکہ جب دل پر دولت کا پردہ پڑ جائے تو حکمت کی آواز بھی شور لگتی ہے۔ قارون نے منہ موڑ لیا۔ ایک دن قارون نے فیصلہ کیا، آج پوری دنیا کو دکھاؤں گا کہ قارون کون ہے۔ قرآن کریم سورہ قصص آیت 79 میں اللہ نے اس منظر کو بیان کیا ہے۔ قارون اپنی پوری شان و شوکت کے ساتھ اپنی قوم کے سامنے نکلا، گھوڑے سجے ہوئے، سونے کے ہار پہنے، خادم آگے پیچھے، قیمتی لباس میں ملبوس۔ قارون خود سونے کی بگھی میں، سر پر تاج، جسم پر ریشم۔ لوگ دیکھتے رہے، اور کچھ لوگ جن کے دلوں میں دنیا کی محبت تھی کہنے لگے، کاش ہمارے پاس بھی قارون جیسی دولت ہوتی، وہ کتنا خوش نصیب ہے۔ لیکن اللہ کے نیک بندوں نے کہا، اللہ کا ثواب بہتر ہے، اور یہ صرف اسے ملتا ہے جو صبر کرے اور نیک عمل کرے۔ اور پھر وہ لمحہ آیا۔ جلوس اپنے عروج پر تھا۔ قارون سب سے زیادہ اکڑا ہوا تھا، ہجوم سب سے زیادہ حیران تھا۔ اسی لمحے زمین نے حرکت کی۔ قرآن کریم سورہ قصص آیت 81 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا،
فخسفنا به وبداره الارض، تو ہم نے اسے اور اس کے گھر کو زمین میں دھسا دیا۔ زمین پھٹی، پہلے ایک دراڑ قارون کے قدموں کے نیچے، پھر دراڑ چوڑی ہوئی، پھر زمین نے منہ کھولا، قارون اپنی بگھی سمیت نیچے جانے لگا۔ سونا، چاندی، خزانے، محل، سب کچھ۔ زمین نگلتی گئی، نگلتی گئی، نگلتی گئی، اور پھر زمین بند ہو گئی، جیسے کچھ ہوا ہی نہیں تھا، صرف مٹی تھی، ہموار مٹی، نہ قارون، نہ بگھی، نہ خزانے، نہ تاج، سب کچھ ایک لمحے میں غائب۔ جو لوگ کچھ دیر پہلے کہہ رہے تھے کہ کاش ہم بھی قارون ہوتے، وہ اب زمین کو دیکھ رہے تھے۔ اور قرآن کریم سورہ قصص آیت 82 میں اللہ نے ان کے وہ الفاظ محفوظ کیے جو اس منظر کے بعد ان کے منہ سے نکلے۔ وہ کہنے لگے، اللہ کا شکر ہے کہ اس نے ہم پر یہ دولت نہیں اتاری، اگر اللہ ہم پر مہربان نہ ہوتا تو وہ بھی ہمیں دھسا دیتا۔ یہ وہ سبق ہے جو آج بھی زندہ ہے۔ دولت نعمت ہے، لیکن صرف اس وقت تک جب تک انسان جانتا ہو کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ جس دن انسان نے کہا یہ میری محنت کا نتیجہ ہے، اسی دن دولت لعنت بن جاتی ہے۔ قارون کے پاس دنیا کی سب سے زیادہ دولت تھی، لیکن اللہ کی یاد نہیں تھی، اور جب اللہ کی یاد نہ ہو تو سونا بھی مٹی ہے۔ آج بھی جب دولت آئے یاد رکھیں، یہ اللہ کی امانت ہے۔ امانت میں خیانت کرنے والے کا انجام زمین نے بتا دیا۔ ان اللہ لا يحب الفرحین، بے شک اللہ اترانے والوں کو پسند نہیں کرتا۔